ان کی ولادت کے وقت نے ان کی فطرت کی پاکیزگی ظاہر کر دی۔ ان کی ابتدا بھی پاک اور ان کا اختتام بھی پاک۔ اس دن اہل فارس جان گئے کہ انہیں تنبیہ کر دی گئی ہے سختیوں اور سزاؤں کے آنے کی۔ کسریٰ کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں، کسریٰ کے ساتھیوں کی جماعت کی طرح جو دوبارہ اکٹھے نہ کیے جا سکے، اور اہل فارس کی آتش کدہ کی آگ بجھتے ہوئے سانس لے رہی تھی افسوس کرتے ہوئے ان اہل فارس پر، اور نہر چشموں کو بھول گئی تھی غم موسیٰ کی وجہ سے، اور اہل ساوا اپنے جھیل کے خشک ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، اور پیاس میں اس جھیل پر آنے والا غصہ کی حالت میں واپس لوٹتا تھا، گویا کہ آگ میں وہ تری پیدا ہو گئی جو پانی میں ہوتی ہے غم کی وجہ سے، اور پانی میں آگ کی سی خاصیت پیدا ہو گئی غصے کی وجہ سے۔ جنات ندا چیخ و پکار کر رہے تھے اور انوار پھیل رہے تھے اور حق ظاہر ہو رہا تھا الفاظ و معنی سے۔ کفار اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، بس خوشخبریوں کے اعلان سنائی نہ دیے اور ڈرانے والی بجلیوں کی طرف نگاہیں نہ اٹھیں، حالانکہ سب قوموں کو ان کے نجومیوں اور کاہنوں نے بتا دیا تھا کہ ان کا راہ حق سے ہٹا ہوا دین برقرار نہیں رہ سکے گا، اور اس بات کے باوجود کہ انہوں نے آسمان پر ٹوٹے ہوئے ستارے دیکھ لیے تھے، جیسا کہ زمین پر بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھ لیا تھا، یہاں تک کہ وحی کے راستے سے بھاگنے لگے۔ شیاطین ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے، بھاگنے میں وہ گویا ابرہ کے جنگجوؤں کی طرح تھے، یا اس لشکر کفار کی طرح تھے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے کنکریاں ماری گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کرتی کنکریوں کو ہتھیلیوں سے یوں پھینکا جیسے تسبیح کرنے والے یونس علیہ السلام کو نکال پھینکا گیا تھا نگلنے والی مچھلی کے پیٹ سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ تھینک یو۔